نہیں اس پر عمل کرتے ہیں، جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ اللہ کے خصوصی ولیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی ہے، اس کے دو بیٹے ہیں، ایک نافرمان ہے ایک فرما بردار ہے۔ بیٹا تو نافرمان بھی بیٹا ہی ہے، لیکن نافرمانی ہے، لیکن بیٹے کی اس سے تو نہیں ہٹ جائے گا نا، ہے تو بیٹا ہی۔ لیکن ایک فرما بردار ہے، وہ ایک قدم اوپر آ گیا کہ اس نے اب والدین کی نافرمانی کو چھوڑ دیا، اب اس کے ساتھ خصوصی شفقت والا معاملہ کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح عمومی ولایت ہر ایک کو حاصل ہے، چاہے وہ نیک ہے چاہے نیک نہیں ہے، لیکن ایک خصوصی ولایت ان کو حاصل ہوتی ہے جو گناہوں کو چھوڑ دینے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے مشائخ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کی جنت حاصل کرنا مشکل کام نہیں ہے، اللہ کی جنت ایک قدم کے فاصلے پر ہے۔ کسی نے پوچھا کہ ایک قدم کے فاصلے پر کیا مراد؟ تو فرمایا کہ ایک قدم تم اپنے نفس کے اوپر رکھ لو، دوسرا قدم تمہارا جنت کے اندر ہوگا۔ تو نفس کے اوپر قدم رکھنا، گناہوں سے بچنا، چاہے وہ ظاہری گناہ ہے چاہے باطنی گناہ ہے، جو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے خصوصی اولیاء میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ایسے انسان کی اللہ رب العزت دعاؤں کو بھی رد نہیں فرماتے۔ اس لیے ہم جاتے ہیں کہ فلاں اللہ کا ولی ہے، اس سے دعائیں کرواتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اب ان کی دعائیں قبول کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے گناہوں کو چھوڑا ہوتا ہے۔ فرما بردار بیٹا کوئی بات کہتا ہے تو ماں باپ کوشش کرتے ہیں نا کہ اس کی بات کو پورا کیا جائے کہ یہ ہماری فرما برداری کر رہا ہے، ہماری خدمت کر رہا ہے، اب اگر اس نے کوئی بات کر دی تو ہم اس کو پوری کریں۔ تو اسی طرح جو گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے، حضرت والد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اپنے علم اور ارادے سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مستجاب الدعوات بن جائیں، ہماری مانگی ہوئی دعائیں قبول ہو جائیں، ایک کام کرنا ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے اگر ہم نیک اعمال کرنے کے لیے ایک چھٹانک محنت کرتے ہیں، اگر ہم نیک اعمال کے لیے ایک چھٹانک محنت کرتے ہیں تو گناہوں سے بچنے کے لیے ایک من محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ گناہوں سے بچنا یہ نیک اعمال سے زیادہ ضروری ہے۔